اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اور بالفرض اگر ہم اسے بنا کر بھیجتے قرآن عجمی زبان میں تو کہتے کیوں نہ کھول کر بیان کی گئیں اس کی آیتیں، کیا اچھمب ہے کتاب عجمی اور نبی عربی؟ آپ فرمائیے یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، آج کی ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کے لیے خوشخبری سنا رہا ہے، اور کچھ عربی لوگوں کے ذہنوں میں جو باتیں آئیں یا آنی تھیں ان کا ذکر خیر فرما رہا ہے، اور ذات وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ ان کفار کا بھی عجیب حال ہے۔ یہ جو کفار ہیں ان کی کیفیت، ان کا حال بہت عجیب سا ہے۔ کیا حال ہے ان کا؟ فرمایا کہ قرآن کریم فصیح و بلیغ عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، اور اس کی آیات بالکل واضح اور ان کا مفہوم بالکل آشکارا ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں، کسی سے چھپا ہوا نہیں، کسی سے مخفی نہیں ہے، ہر چیز کو واضح کر کے بیان کیا گیا ہے، کسی چیز کو چھپا کر نہیں رکھا گیا، ایک ایک حرف کو واضح کر کے بیان کر دیا گیا۔ اور اگر یہ قرآن کسی عجمی زبان میں نازل کیا جاتا تو پھر یہ کہتے دیکھو جی کتاب لانے والا رسول تو عربی ہے اور جو کتاب آئی ہے وہ عجمی ہے، تو اب ہمیں اس کتاب کی کیسے سمجھ آئے گی؟ ہمیں کیا خبر کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ غرض کہ انہیں تو فقط اعتراض کرنے سے کام ہے، عربی میں ہے تب بھی اعتراض ہے، کسی عجمی زبان میں نازل ہوتی تب بھی اعتراض کرتے۔ وہ کسی نے بڑا خوب کہا ہے، کھوئے بدر آ بہانہ ہا بسار، یعنی ان کو بہانے پہ بہانا چاہیے، ایسا بہانا چاہیے کہ ایک بات سے بچنے کے لیے 100 بہانا، پھر اس پر اور بہانا، پھر اس پر اور بہانا۔ ماننا نہیں ہے، اقرار نہیں کرنا، بھلے کچھ بھی ہو جائے، حق و صداقت کھل کر سامنے بھی آ جائے نا، اللہ فرماتا ہے ان کافروں نے پھر بھی نہیں ماننا۔ عربی میں آیا تو انہوں نے اعتراض کیا، اگر یہ عجمی میں آتا تو بھی یہ اعتراض کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرمائیے قرآن کریم اہل ایمان کے لیے تو سراپا ہدایت ہے، اہل ایمان کے لیے سراپا ہدایت ہے، اور یہ پیغام شفا ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ وہ تو اس کی تعلیمات کو دل سے قبول کرتے ہیں اور اس کے احکام کو صدق دل سے بجا لاتے ہیں اور اس کی نواہی سے دور رہتے ہیں۔ البتہ جن کے دلوں میں کفر کے اندھیرے خیمہ زن ہیں انہیں اعتراضات سے ہی فرصت نہیں ملتی، اس پیغام حق کو سننے سے ان کے کان بہرے ہیں اور وہ ہر وقت شک و شبہ میں ہی گرفتار رہتے ہیں۔ اور جو لوگ قرآن سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو مالک پھر اس قرآن کے اندر ان لوگوں کے لیے شفا رکھ دیتا ہے، برکت رکھ دیتا ہے، بخشش رکھ دیتا ہے، سکون رکھ دیتا ہے۔ اور اسی لیے رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے مقبول بندے ہیں وہ میری طرف جب آتے ہیں تو قرآن سے محبت کرتے ہوئے آتے ہیں، اور جو قرآن سے محبت کرتا ہے پھر قرآن انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، چاہے کوئی دنیا کے اندر ہو، چاہے کوئی قبر کی 4 دیواری کے اندر چلا جائے۔ جب اندھیری قبر ہو جاتی ہے سارے لوگ دفنا کر من و من مٹی ڈال کر واپس پلٹ جاتے ہیں، بندہ بشر ہے، بشریت کا تقاضا ہے، بندہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو اس وقت قرآن ایک نور کی شکل میں آ کر اس بندے کی قبر میں روشنی کر دیتا ہے، اور پھر اس نور سے آواز آتی ہے اے بندہ مومن تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو مطمئن کر لے کہ تو کامیاب لوگوں میں سے ہے، اس لیے کہ تو نے دنیا میں قرآن سے وفا کی ہے۔ جو دنیا میں قرآن سے وفا کرے
قرآن قبر میں وفا کرتا ہے۔ جو بندہ دنیا میں قرآن سے وفا کرے، بروز معاشر قرآن اس بندے سے وفا کرتا ہے۔ تو جب 1400 سال گزر جانے کے بعد قرآن اتنی وفا کر رہا ہے تو پھر ان کے ساتھ قرآن نے کیسی وفا کی ہوگی جن میں حضرت ابو بکر صدیق نظر آتے ہیں، جن میں سیدنا فاروق اعظم نظر آتے ہیں، جن میں حضرت سیدنا عثمان غنی نظر آتے ہیں، جن میں مولا علی پاک نظر آتے ہیں، جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے اور میدان بدر بھی لگایا، جام شہادت بھی نوش کی، اور ادھر جناب جانوں پہ جانے جا رہی ہیں، گردنوں پہ گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، لیکن آخری سانس میں بھی ایک اللہ کا قرآن، دوسرا مصطفیٰ کا فرمان، نہ قرآن کا دامن چھوڑتے ہیں نہ مصطفیٰ کے فرمان کا دامن چھوڑتے ہیں۔ تو کون ہے جو صحابہ کی برابری کر سکتا ہے؟ کون ہے جو صحابہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ابو بکر صداقت کا علم بردار ہے، فاروق اعظم عدل کا علم بردار ہے، عثمان غنی حیا کا علم بردار ہے، حیدر کرار شجاعت کا علم بردار ہے۔ نہ کوئی صحابہ کا ثانی ہے، نہ کوئی محمد کی آل کا ثانی ہے۔ زمانے والوں کائنات میں یہ دو ہستیاں ایسی ہیں، ایک کو آل کہا جاتا ہے، ایک کو اصحاب کہا جاتا ہے۔ ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، نہ آل محمد سے برابری کا دعویٰ ہے، ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، نہ محمد کے صحابہ سے برابری کا دعویٰ ہے۔ اس لیے صحابہ بھی اعلیٰ ہے، محمد کی آل بھی اعلیٰ ہے۔ تو محترم حضرات، رب العالمین خالق کائنات کی بارگاہ حریم ناز میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن سے وفا نصیب فرمائے۔ قرآن شفا ہے، اور الحمدللہ یہ اہل ایمان جتنے بھی ہیں ان کو یہ جتنی سکون والی زندگی، صحت والی زندگی ہے وہ قرآن کی برکت سے ہی ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ آج سے 40-50 سال پہلے جائیں تو جو بزرگ تھے وہ گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور جب قرآن کی تلاوت ہوتی تھی گھروں میں سکون ہوتا تھا۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن کی آواز بند ہو گئی اور گانے بازوں کی آوازیں جو ہے وہ اوپر ہو گئیں، وہ بلند ہو گئیں، تو پھر سکون بھی اسی طرح کا ملے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ آج ہمارے گھروں میں سکون ملے تو گھروں میں قرآن کی آواز کو بلند کریں، لیکن عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ اتنی بلند آواز میں قرآن نہ پڑھے کہ باہر غیر محرموں کے کانوں تک اس کی آواز جائے، اور جو مرد حضرات ہیں، نوجوان حضرات ہیں، وہ گھر میں بیٹھ کر بلند آواز میں قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں تک یہ قرآن کی آواز مرد کی آواز جائے گی تو وہاں تک انشاءاللہ اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوگا۔ خشوع و خضوع کے ساتھ گھر میں کوشش فرمائیں نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کی جائے، نماز سے پہلے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ ایک تو دلی سکون ہوتا ہے، جب بندہ قرآن کو عبادت کے لیے پڑھتا ہے نا تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ آپ بے شک 2-4 آیتیں پڑھ لیں لیکن روز پڑھیں، اسے روٹین بنا لیں، اور کوشش کریں کہ اگر ٹائم ہے تو ہر نماز کے ساتھ پڑھیں، جتنا بھی ہو سکتا ہے کثرت کے ساتھ۔ قرآن سے جتنی آپ محبت کریں گے قرآن آپ کے ساتھ اتنی اس سے بڑھ کر وفا کرے گا، کہیں زیادہ بڑھ کر وفا کرے گا۔ ایک دفعہ آپ یہ کر کے دیکھیں، آخر ہم نے من و من مٹی کے نیچے جانا ہے۔ سب یار دوست احباب ہمیں قبر میں دفناتے ہوئے آنکھوں میں سے آنسو بہاتے ہوئے واپس پلٹ آئیں گے، اور جتنا ہم سے پیار زیادہ کرتے ہوں گے اتنی زیادہ مٹی ڈالیں گے۔ باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، ماں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، کیا ہم ان کے ساتھ مر گئے ہیں؟ نہیں، ہمیں 2-4 دن، ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 ماہ، 2 ماہ بہت زیادہ پریشانی رہی، لیکن آہستہ آہستہ پھر سنبھل گئے۔ پھر یہ زندگی ہے